وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: ومن شر حاسد إذا حسد. تمام قسم کی تعریفات و صفات کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہم تمام جہان والوں کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا، اور اس دنیا میں پیدا فرمانے کے بعد بے مطلب کا بے مصرف کا نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء اکرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً ہمارے نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم دوستو، ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں جہاں پر بہت ساری برائیاں رائج ہیں، بہت ساری برائیاں پائی جاتی ہیں، وہیں پر ہمارے اور آپ کے بیچ میں ایک ایسی برائی ہے جو ہماری نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ انسان نیکیاں کرتا رہتا ہے، روزہ نماز کرتا رہتا ہے، اچھائیاں بھلائیاں کرتا رہتا ہے، لیکن اس برائی کی وجہ سے اس کی نیکیاں، اس کی اچھائیاں رائگاں ہو جاتی ہیں، بیکار ہو جاتی ہیں، اور وہ ہے حسد۔ جس طرح سے انسان کو جسمانی بیماری لگتی ہے، اسی طرح سے انسان کو روحانی بیماری بھی لاحق ہوتی ہے۔ انسان روحانی بیماری میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، اپنے کچھ حرکات کی بنا پر کچھ ایسی خصلتیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، کچھ ایسی بیماریاں اس کے اندر آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کے روحانیت میں بھی گڑبڑی اور بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم معاشرے میں نظر دوڑاتے ہیں تو ایک بگاڑ نظر آتا ہے، خرابی نظر آتی ہے، لوگوں کا اخلاق کردار گرا ہوا نظر آتا ہے۔ حالانکہ اخلاق ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر انسان کے اندر انسانیت نہیں آ سکتی، اور اخلاق سے ہی بڑا فائدہ ہوا ہے دین اسلام کو، اور اخلاق پر بڑا زور دیا گیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سب سے اعلیٰ اخلاق تھا۔ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کے آپ کے دشمن بھی آپ کے ہو کر کے رہ جایا کرتے تھے۔ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کے آپ کا دشمن بھی آپ کا قریبی، آپ کا دوست بن جایا کرتا تھا، آپ کو محبوب بنا لیا کرتا تھا۔ لیکن آج معاشرے میں جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو اخلاق کی گراوٹ ملتی ہے، اخلاق ہمارے زندگیوں میں نہیں پایا جاتا ہے۔
اخلاق سے دوری ہے، بلکہ بغض، عداوت، دشمنی، کینہ، کپٹ، گندگی، ایک دوسرے کے تعلق سے گندی سوچ، گندی فکر، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی فکر میں ہم پڑے رہتے ہیں اور اسی دلدل میں پھنسے رہتے ہیں اور اسی میں پھنس کر کے اپنی زندگیاں گزار دیتے ہیں۔ ایک طرف تو نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے طرف اپنی نیکیوں کو گنوا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس بات کا احساس ہمیں ہوتا بھی نہیں ہے کہ ہم ادھر نیکیاں کر رہے ہیں اور ہماری نیکیاں کسی اور کے خاتے میں جا رہی ہیں۔ اس بات کا مجھے تصور بھی نہیں ہوتا ہے، اس بات کی مجھے فکر بھی نہیں ہوتی ہے، اس بات کی طرف میرا رجحان بھی نہیں جاتا ہے، میری سوچ بھی نہیں جاتی میرے بھائیوں۔ تو حسد ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو بڑا نقصان پہنچاتی ہے۔ حسد جو ہے یہ حسدل سے بنا ہوا ہے، حسد حسدل سے بنا ہوا ہے، اس کا لغوی جو معنی ہے وہ حسدل سے بنا ہوا ہے۔ حسدل کہتے ہیں چیچڑی کو، ایک کیڑا ہے جو جواں کے مانند ہوتا ہے، جوں کے مانند ہوتا ہے، اس نے جیسے کیڑا ہوتا ہے جو انسان کے جسم میں چمٹ کر کے انسان کے خون کو پیتا رہتا ہے، انسان کے جسم میں چمٹ کر کے انسان کے خون کو پیتا رہتا ہے۔ تو حسد حسدل سے بنا ہوا ہے، اور حسدل کا معنی ہوتا ہے چیچڑی، ایک کیڑا ہوتا ہے جوا کے مانند ہوتا ہے، جوا کے جیسے لمبا ہوتا ہے اور انسان کے جسم میں لگ کر کے انسان کے خون کو پیتا رہتا ہے، چوستا رہتا ہے۔ اسی طرح سے حسد ہے انسان کے روحانیت کو چوستا رہتا ہے، انسان کے روح کو نقصان پہنچاتا رہتا ہے۔ اسی طرح سے حسد انسان کے اندر کی چیزوں کو خراب کرتا ہے، انسان کا جو روح ہے اس روح کو نقصان پہنچاتا ہے، روح میں بیماری، گڑبڑی، خرابی پیدا کرتا ہے حسد۔ میں نے بتایا نہیں کہ ایک طرف انسان نیکیاں کر رہا ہے، ایک طرف حسد کر رہا ہے، اب اس کی نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں، اس کی نیکیاں رائگاں اور بیکار جا رہی ہیں، اس کو اس بات کی فکر نہیں ہے۔ اس لیے حسد سے اپنے آپ کو مکمل طور سے بچانا چاہیے۔ اچھا، حسد اور رشک دونوں میں بڑا فرق ہے۔ حسد کہتے ہیں منعم علی، یعنی کسی کو اللہ رب العالمین نے کسی نعمت سے نوازا ہے، اللہ رب العالمین نے بھائی کسی کو بہت علم سے نوازا ہے، اللہ رب العالمین نے کسی کو مال و دولت سے نوازا ہے، اللہ رب العالمین نے کسی کو زمین و جائیداد سے نوازا ہے، اللہ رب العالمین نے کسی کو خوبصورتی سے نوازا ہے، اللہ رب العالمین نے کسی کو اعلیٰ خاندان میں سے نوازا ہے، اللہ رب العالمین نے کسی کو دنیا سے بھی نوازا ہے اور خوبصورتی سے بھی نوازا ہے، یعنی ہر وہ چیزیں اس کو عطا کیا ہے جو انسان چاہتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو نواز رکھا ہے۔ لیکن جو حاسد ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو نقصان پہنچائیں، یعنی اس کو جن نعمتوں سے اللہ رب العالمین نے نوازا ہے ان نعمتوں کا ازالہ چاہتا ہے، ان نعمتوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، ان نعمتوں سے اس محسود کو جس سے حسد کیا جا رہا ہے ان نعمتوں سے دور کرنا چاہتا ہے، اسی کو حاسد کہتے ہیں، اسی کو حسد کہتے ہیں۔ حاسد جو حسد کرتا ہے، محسود جس سے حسد کیا جاتا ہے، تو اب وہ یہ نہیں چاہتا کہ اللہ رب العالمین نے اس کو علم سے نوازا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے اور اولاد سے نوازا ہے، اس کو عزت سے، مرتبہ، مقام سے نوازا ہے، اس کو سب کچھ اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے، وہ رشک کرتا کہ اللہ رب العالمین ہم کو بھی ان انعامات سے نواز دیتا جن نعمتوں سے اللہ رب العالمین نے اس کو نواز رکھا ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس یہ نعمتیں کیوں ہیں، ان نعمتوں کا زوال چاہتا ہے، ان نعمتوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، یہ ہوتا ہے حاسد۔
اسی کو کہتے ہیں حسد۔ رشک بہت اچھی بات ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العالمین نے آپ کو علم سے نوازا ہے، آپ رشک کرتے ہیں کہ کاش کی اللہ رب العالمین ہمیں بھی اس عالم دین جیسے بنا دیتا جیسا کہ اس کو علم اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے۔ آپ رشک کرتے، محنت کرتے، کوشش کرتے، جدوجہد کرتے، کاش کی اللہ رب العالمین ہمیں بھی مال و دولت سے نواز دیتا۔ آپ کوشش کرتے کہ جس طرح سے اس کو مقام و مرتبے سے، عزت سے، جاہ و جلال سے اللہ رب العالمین نے نواز رکھا ہے، کاش کی اللہ رب العالمین بھی ہمیں بھی وہی مقام و مرتبہ عزت سے نواز دیتا۔ یہ آپ کا رشک ہے، اور آپ کے رشک میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی گڑبڑی نہیں ہے۔ آپ کے رشک کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے، بلکہ یہ اخلاق حسنہ میں آئے گا، اچھے اخلاق میں آئے گا، برائیوں میں نہیں شمار کیا جائے گا اس کو۔ آپ کی سوچ اچھی ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی وہ سب چیزیں عطا کر دے جیسا کہ اس کو اللہ رب العالمین نے جن نعمتوں سے نوازا ہے وہی نعمتیں ہمیں بھی عطا کر دے، یہ آپ کا رشک ہوگا۔ لیکن اس کے الٹا جائیں گے تو حاسد جو ہوگا، حسد کرنے والا جو ہوگا، آپ کی نعمتوں کا ازالہ چاہے گا۔ آپ وہ چاہے گا کہ جن نعمتوں سے اللہ رب العالمین نے نواز رکھا ہے ان نعمتوں سے آپ کو دور کرنا چاہے گا، وہ سارے ہیلے بہانے، سارے راستے اختیار کرے گا، ساری تدابیر اختیار کرے گا، اور آپ کے پاس سے ان نعمتوں کو ختم کرنا چاہے گا، ان نعمتوں سے آپ کو دور کرنا چاہے گا حاسد جو ہوگا۔ اور یہ بڑی ہی غلط بات ہے، بڑی ہی قباحت کی بات ہے، بہت گھناؤنی بات ہے کہ آپ کسی سے حسد کریں۔ آپ غور کریں، اس سے ایک پوائنٹ اور ملتا ہے کہ بھائی ظاہر سی بات ہے، اللہ رب العالمین مختار کل ہے، اللہ رب العالمین مختار کل ہے، اللہ رب العالمین خالق ہے، اللہ رب العالمین مالک ہے، اللہ رب العالمین رازق ہے، اللہ رب العالمین پوری دنیا کو بنانے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، اور اللہ رب العالمین جس کو چاہے مال و دولت سے نواز دے، جس کو چاہے علم سے نواز دے، جس کو چاہے اولاد سے نواز دے، جس کو چاہے دنیا کے اندر مقام و مرتبے سے عزت سے نواز دے، یہ اللہ رب العالمین کے قبضے قدرت میں ہے۔ تو یہ تقدیر کی بھی بات آ گئی۔ اس میں ایک پوائنٹ یہ ملا کہ اس حاسد کے اندر اللہ رب العالمین نے جو تقدیر میں لکھ رکھی ہے، جو تقدیر پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اس کے اس ایمان میں گڑبڑی پائی جا رہی ہے۔ ورنہ وہ یہ سوچتا، وہ محسود جس سے حسد کر رہا ہے کہ اس کو اللہ رب العالمین نے ہی ان نعمتوں سے، ان انعامات سے نوازا ہے، اللہ رب العالمین نے ہی دنیا کے اندر لوگوں کے درمیان میں فرق رکھا ہے کہ اس کو زیادہ علم سے نواز دیا، اس کو زیادہ مقام و مرتبے سے نواز دیا، اس کو زیادہ مال و دولت سے نواز دیا، اس کو زیادہ اولاد سے نواز دیا، اس کو دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ ترقی عطا فرما دی۔ لیکن میری تقدیر میں اتنا علم نہیں لکھا تھا، میری تقدیر میں اتنا مال و دولت نہیں لکھا تھا، میری تقدیر میں اولاد نہیں لکھی تھی اللہ رب العالمین نے، اس لیے اللہ رب العالمین نے مجھے اولاد سے محروم کر دیا، اس لیے اللہ رب العالمین نے مجھے زیادہ علم سے محروم کر دیا، اس لیے اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ عزت سے جو ہے مجھے نہیں عطا کیا۔ یہ حاسد کو چاہیے کہ غور فکر کرے کہ اللہ رب العالمین کے اوپر جو ہمارا ایمان ہونا چاہیے، تقدیر کے اوپر جو ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اس ایمان میں گڑبڑی پائی جا رہی ہے۔ اور آپ یہ بھی سمجھ لیں، یہ حسد اور نیکیاں دونوں اکٹھا بھی نہیں ہو سکتی، حسد اور نیکیاں اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ حسد بالکل آپ کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ آپ ایک طرف نیکیاں کر رہے ہیں، ایک طرف آپ برائیاں کر رہے ہیں، ایک طرف آپ نیکیاں کر رہے ہیں، ایک طرف آپ کیا کر رہے ہیں؟ دوسرے سے حسد کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، حسد سے اپنے آپ کو مکمل طور سے بچانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا، راوی حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، ایک دوسرے کے تعلق سے بدگمانی نہ رکھو،
ایک دوسرے کے تعلق سے بدگمانی نہ رکھو، ایک دوسرے کے تعلق سے غلط سوچ نہ رکھو، ایک دوسرے کے تعلق سے غلط وچار نہ رکھو۔ آپ کی سوچ، آپ کا گمان اچھا ہونا چاہیے، آپ کی فکر اچھی ہونی چاہیے ایک دوسرے کے تعلق سے۔ اگر کوئی ایک دوسرے سے بدگمانی رکھتا ہے، ایک دوسرے سے عداوت رکھتا ہے، بدگمانی رکھتا ہے، غلط سوچ رکھتا ہے، فإن أكذب الحدیث، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ اس کی بدگمانی جو ہے، جو وہ سوچ رہا ہے اس کے تعلق سے، ممکن ہے اس کے اندر وہ گڑبڑی نہ پائی جاتی ہو، وہ کوتاہی، وہ خامیاں، وہ غلطیاں نہ پائی جاتی ہو، وہ بیماری اس کے اندر نہ پائی جاتی ہو، جس کے تعلق سے وہ بدگمانی رکھتا ہے، جس کے تعلق سے وہ سوچ و فکر رکھتا ہے، اس کے اندر نہ پائی جاتی ہو۔ تو تم اگر ایسی سوچ رکھتے ہو اور اس کے اندر وہ بیماری، وہ کمی، وہ خامی نہیں پائی جاتی ہے، تو تم جھوٹ کرتے ہو، جھوٹ کرتے ہو، اور یہ تمہاری بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، حسد سے مکمل طور سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ حسد بہت گھناؤنی چیز ہے، اخلاق میں گراوٹ کا بہت بڑا سبب حسد ہے، اور نیکیوں کا ازالہ کرنے کا بہت بڑا سبب حسد ہے۔ اللہ اکبر، کیسا نادان انسان ہے کہ نیکیاں کرتا ہے، بڑی نیکیاں کرتا ہے، سجدے میں سجدے کرتا رہتا ہے، نوافل پہ نوافل کا اہتمام کرتا رہتا ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا رہتا ہے، اللہ کی راہ میں دل کھول کر کے خرچ بھی کرتا رہتا ہے، اللہ کے بندوں کی مدد بھی کرتا رہتا ہے، ہر لحاظ سے نیکیاں کرنے کی کوشش ہر وقت سعی کرتا رہتا ہے، لیکن ایک طرف حسد کر کے اپنی ان تمام نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس مہلک بیماری سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے گھروں میں یہ بیماری عام ہے، اور اس بیماری کو ہم بیماری سمجھتے نہیں، چاہے علماء کے درمیان میں ہو، چاہے عوام کے درمیان میں ہو، چاہے تاجر کے درمیان میں ہو، چاہے ایک دوسرے کے رشتہ دار کے تعلق سے ہو، ہر جگہ عداوت، دشمنی، حسد پایا جا رہا ہے میرے بھائی۔ اب وہ اکثر یہ ہوتا ہے ہمارے درمیان میں، ہمارے اپنے بڑے، ہمارا نوجوان طبقہ، ہمارے اپنے چاہنے والے اکثر اس بات کی تلقین کرتے ہیں کہ ہمارے ممبر رسول سے اکثر محبت رسول، اطاعت رسول، توحید کے تعلق سے اکثر گفتگو ہونی چاہیے، بات ہونی چاہیے۔ بالکل بات درست ہے، صحیح ہے، صحیح کہتے ہیں، ہونی بھی چاہیے، انشاءاللہ ہوگی بھی، لیکن میرے بھائیوں، آپ بہت توحید پرست ہیں، آپ بہت محبت رسول آپ کے اندر بہت پایا جاتا ہے، اطاعت رسول آپ کے اندر بہت پایا جاتا ہے، آپ نبی سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ کا عقیدہ بہت مضبوط ہے، لیکن اگر یہ جو فروعی مسائل ہیں اور آپ کے درمیان میں یہ جو گڑبڑیاں ہیں، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، ایک دوسرے کے تعلق سے گندی سوچ ہے، گندی فکر ہے، ایک دوسرے کے دشمنی کے بے در پہ ہم جو رہتے ہیں، اگر یہ گڑبڑی، عقیدہ درست ہے، عقیدہ صحیح ہے، اطاعت رسول آپ کے اندر ہے، محبت رسول آپ کے اندر پایا جاتا ہے، بہت بڑے محبت رسول آپ ہیں، اگر یہ گڑبڑیاں، یہ خرابیاں آپ کے اندر اگر پائی جا رہی ہیں، تو پھر آپ کا محبت رسول، اطاعت رسول، آپ کے توحید کام نہیں آئے گی میرے بھائیوں۔ اس لیے ان سب کا درست ہونا ضروری ہے، اور ان سب پر کے تعلق سے گفتگو ہونا بھی ضروری ہے۔ مجھے اس بات سے بحث نہیں ہے، اور ہونی چاہیے، میں 100% اس بات کو مانتا ہوں، اور انشاءاللہ اس پر عمل بھی کیا جائے گا، لیکن اگر یہ گڑبڑیاں، یہ خرابیاں ہمارے درمیان میں رہی، اور ہمارے سماج، ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے درمیان میں یہ خرابیاں ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ ہمارے درمیان میں، ہماری زندگیوں میں حسد نہیں پایا جاتا ہے، ہماری زندگیوں میں عداوت، دشمنی نہیں پائی جاتی ہے، اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، بلکہ بڑھ چڑھ کر کے مسلمان اس میں حصہ لیتا ہے، مدح سراہی اسی کی کرتا رہتا ہے، یہاں بیٹھتا ہے گھنٹوں، ایک دوسرے کی غیبت ہوتی رہتی ہے، ہوتی رہتی، نہیں ہوتی رہتی، بیٹھتا ہے، اس کو دوسرے کی ہی فکر ستاتی ہے، اپنے گھر کی فکر اس کو نہیں ہوتی، اپنے نیکیوں کی فکر اس کو نہیں ہوتی، اپنے نمازوں کی فکر اس کو نہیں ہوتی،
دوسرے کے نماز کی فکر ہوتی ہے، دوسرے کے کاروبار کی فکر ہوتی ہے، دوسرے کی زندگی کی فکر اس کے اندر ہوتی ہے، دوسرے کے تعلق کی اس کی سوچ بنی رہتی ہے، دوسرے کے تعلق سے وچار کرتا رہتا ہے، تدابیر اختیار کرتا رہتا ہے، لیکن اپنی فکر نہیں ہوتی ہے کہ ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ تو ان برائیوں سے بھی اپنے آپ کو مکمل طور سے بچانا ہوگا، عقیدے کے ساتھ ساتھ اطاعت رسول کے ساتھ ساتھ۔ اور پھر عجیب سی بات ہے، اگر اطاعت رسول، محبت رسول آپ کے اندر ہے، اس کے بعد بھی آپ کے اندر اگر یہ برائی پائی جا رہی ہے تو اطاعت رسول میں، محبت رسول میں ہم اور آپ جھوٹے ثابت ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے اندر اطاعت رسول ہے، محبت رسول ہے، نبی سے محبت ہے، نبی سے محبت کرتا ہے، تو پھر میرے بھائیوں، نبی نے ہی ہم کو ان باتوں کی تعلیم دی ہے، نبی نے ہی سکھلایا ہے، اور نبی نے ہی ان باتوں سے ہمیں منع کیا ہے کہ حسد نہیں کرنا۔ حسد بہت ہی مہلک بیماری ہے، آپ کی روح کو چمٹ جائے گی اور آپ کی روح کو بیمار کر دے گی، آپ کی روحانیت کو بیمار کر دے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایاکم الظن فإن الظن أكذب الحدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے ٹکڑے میں آگے فرمایا، ولا تحسسوا، ایک دوسرے کے تعلق سے جاسوسی مت کرو، ایک دوسرے کے تعلق سے تجسس میں نہ پڑو، برائیاں، کمیاں، خامیاں نہ ڈھونڈو ایک دوسرے کے اندر، ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے دشمنی نہ رکھو، ایک دوسرے سے عداوت نہ رکھو، ایک دوسرے کے تعلق سے اپنے دل کو گندا کر کے نہ رکھو، ولا تدابروا، اور ایک دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرو۔ ہم لوگ کیا ہے بھائی، کوئی ہمارا بھائی ہے 100 روپیہ دے رہا ہے، اب تاجر لوگ خوب کرتے ہیں، وہ 100 روپے میں بیچ رہا ہے، بھائی میرے یہاں تو 90 ہی میں مل جائے گا، وہ 100 میں دے رہا ہے تو وہ اس کو 120 لگا کر کے دیں گے، سودے پہ سودا کرتے ہیں، اور سودا اس نے طے کر لیا ہے، اب وہ دوبارہ جا کر کے سودا کرتے ہیں، ایک بھائی کے بیچ میں سودا طے ہو رہا ہے تو ہم کو سودے پہ سودا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن تاجروں کے اندر خامیاں، کمیاں پائی جاتی ہے، کیونکہ ان کا مقصد تجارت میں سنت پر عمل کرنا نہیں ہوتا ہے بلکہ دنیا کا حصول ہوتا ہے، تو ایسے لوگ ایسا کرتے ہیں۔ ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا، اور اللہ کے بندو، یہ سب گندگیاں، یہ سب خرابیاں اپنے اندر پیدا کر کے کیا پاؤ گے؟ اپنا ہی نقصان کرو گے، اپنی نیکیوں کو ضائع کرو گے، اپنی نیکیاں گنواؤ گے۔ تو تم ایسا کرو، اللہ کے بندے بن کر کے زندگی گزارو، ایک دوسرے سے محبت کر کے زندگی گزارو، ایک دوسرے سے شفقت کر کے زندگی گزارو، ایک دوسرے سے پیار کر کے زندگی گزارو۔ تم یہ سب گندگیاں اپنے اندر پیدا کر کے، ایک دوسرے سے عداوت، دشمنی کر کے، ایک دوسرے کے تعلق سے تجسس کر کے، ایک دوسرے کے تعلق سے توہمیں پڑھ کر کے، ایک دوسرے سے بغض کر کے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر کے، ایک دوسرے سے کے سودے پہ سودے کر کے تم کیا چاہتے ہو؟ اللہ کے بندو، اللہ کے بندے بن کر کے زندگی گزارو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا انسان کبھی حسد نہیں کرتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مخموم القلب صدوق اللسان، ہر وہ شخص جس میں 2 صفات پائی جاتی ہیں۔ کون وہ 2 صفات؟ جو مخموم القلب ہو، صدوق اللسان ہو۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صدوق اللسان تو بات سمجھ میں آتی ہے، سچ بولنے والا، جس کی زبان سچ ہو، جس کی زبان سے سچ نکلتا ہو، جو ہمیشہ سچ بولتا ہو، جو جھوٹ کے قریب بھی نہ جاتا ہو، جو ہمیشہ سچائی پر قائم رہتا ہو۔ لیکن مخموم القلب بات نہیں سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مخموم القلب اس انسان کو کہیں گے جس انسان کا دل صاف ہو، جس انسان کے دل کے اندر عداوت نہ ہو، جس انسان کے دل کے اندر بغض نہ ہو، جس انسان کے دل کے اندر گندگی نہ ہو، جس انسان کے دل کے اندر تجسس نہ ہو، جس انسان کے دل کے اندر حسد نہ ہو، کینہ کپٹ نہ ہو، کسی طرح کی کوئی گندگی نہ پائی جاتی ہو، اس کو مخموم القلب کہتے ہیں، اس کو مخموم القلب کہتے ہیں۔
اس لیے میرے بھائیوں اپنے آپ کو اپنے دل کو مخموم القلب جیسے دل بنائے، اپنے دل کے اندر یہی خصلت، یہی عادت، یہی اچھائیاں کو اپنے دل کے اندر پیدا کریں، تب جا کر کے ہماری نیکیاں کام آئیں گی، ورنہ ایک طرف نیکیاں کرتے رہیں گے اور ایک طرف نیکیوں کو گواتے رہیں گے۔ تو یہ حسد کوئی بڑی بات نہیں ہے، حسد کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ حسد تو انبیاء کرام سے بھی کیا گیا۔ یہود و نصارہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کیا، یہود و نصارہ نے دین اسلام سے حسد کیا، یہود و نصارہ نے قرآن کا انکار کیا، یہود و نصارہ نے قرآن پہ اعتراضات کیا، یہود و نصارہ نے شرکوں و شبہات لوگوں کے درمیان میں ڈالا، یہود و نصارہ دین اسلام کے پیچھے پڑے رہے، میرے نبی کو برا بھلا کہا، میرے نبی پر کئی مرتبہ حملہ کیا، آپ کے قتل کے در پہ تھے، آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ وہ حسد ہمیشہ سے رہا، انبیاء سے بھی حسد کیا گیا۔ اور آپ آئیے، سب سے پہلے حسد کس نے کیا تھا؟ قال انا خیر من خلقتنی من طین خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ سب سے پہلے کس نے؟ ابلیس نے حسد کیا۔ کس سے؟ آدم علیہ السلام سے۔ سب سے پہلے جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اس کے بعد ابلیس کو فرشتوں کے ساتھ ابلیس کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس نے کیا کہا؟ قال انا خیر من، میں ان سے بہتر ہوں، ان سے بہتر آپ نے مجھ کو پیدا فرمایا ہے۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے، ان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اس لیے میں ان سے بڑھتر ہوں، اس لیے میرا مقام ان سے بلند ہے، میں ان کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اس کو حسد ہوا آدم علیہ السلام سے، اس نے انکار کیا۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی کسی سے حسد کرتا ہے تو اس بات کو بھی ذہن نشین کر لے کہ وہ ابلیس کے نقش قدم پر چل رہا ہے، ابلیس کے نقش قدم پر چل رہا ہے، کیونکہ ابلیس نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا تھا، بغض کیا تھا اور عنایت دکھائی تھی، سجدہ نہیں کیا تھا۔ کہا جس بنا پر آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا اللہ رب العالمین کو حکم دیتا ہے، میں اسی کا سہارا لے کر کے پوری زندگی ان کو بہکاؤں گا، پوری زندگی ان کو گڑبڑی، ان کے اندر خرابیاں پیدا کرتا رہوں گا۔ آج دیکھیے مسلمان ابلیس کے نقش قدم پر چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے؟ مسلمان کے اندر یہ خرابیاں، یہ گڑبڑیاں، یہ بگاڑ پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی ہے؟ یہ برائیاں مسلمانوں کے درمیان میں، مسلمانوں کے بیچ میں عام ہے کہ نہیں ہے؟ مسلمانوں کے دلوں میں بغض، حسد، کینہ، کپٹ، عداوت، گندگی، تجسس پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا ہے؟ صدوق اللسان، مسلمان کی زبان سچ بولتی ہے کہ نہیں بولتی ہے؟ مسلمان خوب جانتا ہے۔ مخموم القلب ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا دل صاف ستھرا ہے کہ نہیں ہے؟ مسلمان خوب جانتا ہے۔ تو اگر کوئی کسی کے اندر یہ برائیاں یا خرابیاں پائی جاتی ہے تو گویا کہ وہ ابلیس کے نقش قدم پر چل رہا ہے، گویا کہ وہ ابلیس کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی حسد کیا تھا، دیکھا ابا یعقوب کے بڑے چہیتے یوسف علیہ السلام ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، بہت آپ سے پیار کرتے ہیں، بہت آپ کو مانتے ہیں۔ بھائیوں نے کہا کہ ان کا قتل کر دیا جائے، بھائیوں نے کہا ان کا قتل کر دیا جائے، لیکن بڑے بھائی کے مشورے کے بعد بات یہ طے پائی کہ نہیں، ان کو کسی کنویں میں ڈال دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا۔ مختصر بات کرتے ہوئے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، لیکن اللہ رب العالمین نے ایسا سبب بنایا، ایسا اسباب بنایا کہ اللہ رب العالمین نے اس کی وجہ سے ان کو بادشاہ بنا دیا، بادشاہ کے کرسی پر لے جا کر کے بیٹھا دیا، وزیر بنا دیا، وقت کا بادشاہ بنا دیا۔ میرے بھائیوں، تو حسد کرو گے تو حسد کرنے والا، حاسد ہمیشہ نیچے جاتا ہے، پیچھے جاتا ہے۔ محسود جو ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کو ہمیشہ بلند کرتا چلا جاتا ہے، جس سے حسد کیا جاتا ہے۔ کیونکہ حسد اس بنا پر کرتا ہے کہ اس کو جن نعمتوں سے اللہ رب العالمین نے نوازا ہے ان نعمتوں کا ازالہ چاہتا ہے، وہ اس بات سے سہمت نہیں ہوتا ہے کہ وہ نعمتیں مجھے بھی مل جائے، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ان نعمتوں کا ازالہ اس کے پاس سے ہو جائے، اس کے پاس سے یہ نعمتیں ختم ہو جائے، اس لیے وہ حاسد ہے۔
رشک کرتا ہے تو اچھی بات ہے کہ مجھے بھی یہ مل جائے، مجھے بھی اتنا علم ہو جائے، میرے پاس بھی ہو جائے، بہت اچھی بات ہے، رشک کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے. بھائی بہت بڑا عالم ہے، کوشش کریں میں بھی بڑا عالم ہو جاؤں. بہت بڑا اللہ نے بہت مال و دولت سے نوازا ہے، کوشش کریں اللہ رب العالمین ہم کو بھی مال و دولت سے خوب نواز دے. اس طرح سے میرے بھائیوں آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل اور حابیل نے بھی ایک دوسرے سے حسد کیا. قابیل نے حابیل سے حسد کیا. قابیل اور حابیل کو قربانی پیش کرنے کے لیے کہا گیا تو قابیل اور حابیل دونوں نے قربانی پیش کی تو اللہ رب العالمین نے حابیل کی قربانی قبول فرما لی. ایک آگ جلی جو کہ قبولیت کی علامت تھی، اللہ رب العالمین نے قبول فرما لی. اب قابیل نے کہا کہ میں تمہارا قتل کروں گا اور قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کر دیا. انسانیت میں سب سے پہلا جو قتل تھا وہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا کیا تھا. کس لیے؟ ایک حسد کی بنا پر کہ یہ ان کو یہ فوقیت کیوں ملی، ان کو یہ مقام و مرتبہ کیوں ملا، ان کی قربانی کیوں قبول کی گئی، میری قربانی کیوں قبول نہیں کی گئی. اس لیے قابیل نے اپنے بھائی حابیل سے حسد کیا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ حسد بہت ہی گھناؤنی چیز ہے، بہت مہلک بیماری ہے. انسان کے جسم کو جس طرح سے دیگر بیماریاں، دیگر امراض جس طرح سے انسان کے جسم کو نقصان پہنچاتی ہے، اسی طرح سے حسد انسان کے روح کو نقصان پہنچاتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں کسی سے حسد نہ کریں، کسی سے بغض نہ کریں، کسی کے تعلق سے اپنے دل میں گندگی نہ رکھیں، کسی کے تعلق سے عداوت دشمنی نہ رکھیں، تجسس میں کوہ میں نہ پڑیں. اور یہ بیماریاں عام ہو گئی ہیں، اس کو ہم بیماری سمجھتے ہی نہیں، اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں کہ یہ گناہ ہے، یہ بیماری ہے، بلکہ اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، بیماری سمجھی نہیں جاتی. آدمی دیکھو بیٹھا ہے برائی کی برائی کرتا جا رہا ہے، ایک دوسرے کے بارے میں گھنٹوں 2 گھنٹے تبصرہ کرتا رہتا ہے، ایک دوسرے کے تعلق سے عجیب قسم کے الزامات لگاتا رہتا ہے، عجیب قسم کی باتیں کرتا رہتا ہے. میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ایاکم الظن فإن الظن اکذب الحدیث. اگر تم کسی کے تعلق سے بدگمانی رکھتے ہو اور اس کے اندر جس بات کا تم گمان کرتے ہو اس کے اندر وہ برائی نہیں پائی جاتی ہے، وہ خصلت نہیں پائی جاتی ہے، وہ عادت و اطوار اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے، میرے بھائیوں سب سے بڑا جھوٹ ہے، سب سے بڑا الزام ہے، تم سب سے بڑے جھوٹے ثابت ہوتے ہو. ایک طرف حسد بھی کرتے ہو، دوسری طرف جھوٹ بھی بولتے ہو، تیسری طرف اللہ رب العالمین کے اوپر جو ایمان ہونا چاہیے وہ ایمان تمہارا اللہ رب العالمین کے تعلق سے نہیں ہوتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق